وصحبہ اللہ اکبر۔ جی آیات کچھ اور بھی آئی ہیں، ان کا بھی بیان کرنا۔ یہ آیات جو سورہ مدثر کی دہر کی سورہ دہر کی آیات جو ہے نا، یہ 23 سے لے کر 26 تک، 23 سے 26 تک۔ اعلان جمعہ کے دن بھی کیا تھا، اور اب بھی سننے ایک جمعہ تو راستے میں آ رہا کہ اگلا اتوار جو آ رہا نا، اگلا ہی اتوار ہے نا، اگلے اتوار انشاءاللہ نا، سالانہ اجتماع جو ہے وہ تحریک اسلامی کا ہوگا۔ مرکز سے بھی امیر جماعت آئیں گے، عبدالویز صاحب بھی آئیں گے، اس لیے آپ دوسرے لوگوں تک بھی یہ بات پہنچائیں، اور اس دن زیادہ سے زیادہ ساتھیوں کو لانے کی کوشش کریں، کامیاب کریں اجتماع کو۔ وہ مرکزی رہنما جو ہے نا، ان کا خطاب ہم سنیں گے۔ ہمارے بس میں جو ہے نا، جیسے اللہ کہتا ہے کہ جو تمہارے کرنے کا کام ہے وہ کرو۔ دنیا مانتی ہے یا نہیں مانتی، آپ کو اس بارے میں فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ میرا کام ہے، میں اپنے بندوں سے خود ہی نہیں لوں گا کہ مانا ہے میرے کلام کو یا نہیں۔ تو اگلا اتوار جو ہے انشاءاللہ سالانہ اجتماع ہوگا، اس میں آپ سب لوگ پہلے ہی آ جائیں اور دوسرے ساتھیوں کو بلائیں۔ اللہ توفیق دے۔ ایک اخراج التجار بھی ہے، اخراجات اس میں ہوتے ہیں نا، چھپوانا اور چائے وغیرہ کا بندوبست کرنا، تو کوئی مدد کر کے بھی ضرور جائے۔ ہاں انشاءاللہ بالکل ٹھیک، اس سلسلہ میں بھی تعاون فرمائیں۔ 9:30 9:30 بجے شروع ہوگا۔ 9:30 شروع۔ کئی دوست نئے بھی آئے ہیں، ماشاءاللہ بڑی خوشی ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ ہمارے بھائی ہیں، سوال بھی کسی کے ذہن میں ہو تو پوچھیں۔ یہ آیات بھی اس کی تشریح یہیں کر لیں۔ اچھا دعا پہلے کرا لیں۔ اچھا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ ربنا آتنا من لدنک رحمة وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ اللہ سب دوستوں کو خیر سے رکھے، ڈاکٹر صاحب کو بھی شفا دے۔ بھائی صاحب کہتے ہیں ابا جی کا آپریشن ہوا، اللہ ان کی بھی نظر درست فرمائے، مہربانی کرے اللہ پاک۔ حکیم صاحب کو پوچھا دیں۔ بیان کر دیں۔ آیا نہیں وہ نواز صاحب ایک طالب علم وعدہ سی آیا نہیں، دے دوں گا، بالکل دے دوں گا انشاءاللہ۔ آیات مبارکہ کی تفسیر۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کی دو آیات لکھی ہیں، ان کے بارے میں کہ ان کی کوئی وضاحت ہو جائے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کو نہیں پا سکتی، وہ آنکھوں کو پاتا، سب لوگوں کی نظریں اس کے سامنے ہیں، وہ سب کو دیکھ رہا، اس کو نگاہیں نہیں پا سکتی۔ وہ لطیف الخبیر، وہ لطیف و خبیر ہے۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ آیا اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے لوگ اس دنیا میں یا اگلی دنیا میں؟ تو ہمارا گروہ جو اہل سنت کا، خواہ وہ اہل حدیث ہیں یا دیوبندی بریلی وغیرہ، یہ سارے تو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار اس دنیا میں ہوا یا نہیں ہوا، ایک الگ بحث ہے، اس پر بھی بات کرتے ہیں، مگر اگلی دنیا میں تو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو بالکل نہ لوگ جیسے آسمان پر 14 کا چاند دیکھتے ہیں اس طرح صاف کلیئر دیکھیں گے، وہ لوگوں پر جلوہ گر ہوگا، نظر آئے گا۔ مگر جو لوگ کچھ سوچ سمجھ سے کام لیتے تھے، عقلیت پسند کہہ لیں، ریشنلسٹ لوگ، خوارج تھے، معتزلہ و شیعہ،
وہ ان چیزوں کے منکر ہیں. وہ کہتے ہیں یار اللہ تعالیٰ کوئی جسمانی چیز ہے، ایسی ہے کہ رنگ بو شکل ہے اس کی کہ وہ نظر آئے. ایسی باتیں تو اگر ہوں تو پھر تو اللہ تعالیٰ بھی محدود ہے کہ ایک سائیڈ میں ہوگا، اس کا کوئی قد و قامت ہوگا. یہ چیزیں اللہ کو محدود کر دیتی ہیں، ٹھیک نہیں. تو یہ آیت جو ہے نا یہ پھر جنگ کا باعث بنی ہے. میدان جنگ میں اس کو استعمال کرتے ہیں کہ لا تدرک الابصار و یدرک الابصار، کہ آنکھیں اس کو نہیں پا سکتی، وہ ساری آنکھوں کو پاتا ہے، لطیف و خبیر ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دیدار ہوگا، وہ جان چھڑانے کے لیے کہتے ہیں ادراک اور ہے کہ ہم سارا اس کا حدود اربع دیکھ لیں، اور رویت اور ہے کہ ہم دیکھتے ہیں آسمان کو مگر سارا آسمان تو نظر نہیں آتا، تھوڑا سا بھی اس کا ایسا آ گیا نظر تو دیکھ تو لیا. ادراک ہے کہ پورا احاطہ کر لیتے، یہ نہیں ہوگا. بہانے بنانے کی بات ہے. حالانکہ ادراک تو یہ ہے، کانوں کا ادراک کیا سننا، آواز آپ نے سن لی تو کان نے اس صوت کا ادراک کر لیا. آنکھ نے کوئی چیز دیکھ لی، تھوڑی دیکھی ہے، وہ ادراک ہے اس کا بصر کا. پوری دیکھنا اس میں کہاں آتا ہے، کچھ نہیں. تو آیت تو یہی بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی. اور اس کا اللہ نے سبب جو بیان کیا وہ اللطیف الخبیر. اللہ تعالیٰ کو یہی کرنا کہ جو کچھ وہ کہتا ہے نا اس کی دلیل بھی دیتا. ہم آخر میں جب ہوتا ہے نا ٹکڑا اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ برائے بیت ہی ہے، نہیں، سارا فلسفہ اسی میں ہوتا، منطق اسی میں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دو باتیں جو کہی گئی کہ اللہ سب کو دیکھتا ہے، اس کو نہیں دیکھ سکتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ لطیف، وہ نظر کیا ہے، وہ تو لطیف. آپ دیکھیں گے پڑھے لکھے لوگ ہیں، جس شے میں کثافت آتی جائے گی، گاڑی ہوتی جائے گی، وہ نظر آئے گی. جوں جوں لطیف ہوتی جائے گی اس میں سے کثافت ختم ہوتی جائے گی، اتنا ہی نظر سے اوجھل ہوتی جائے گی. ہوا ہے، موجود ہے. اب ہمارے جسم سے ٹچ کرتے ہیں، ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہوا ہے، مگر دیکھ کوئی نہیں سکتا. نہ اس کا کوئی رنگ ہے نہ بو. جو دیکھتے نا کہ آندھی آئی وہ گرد و غبار دیکھتے ہیں، ہوا نہیں دیکھتے. لطیف ہے. اب فرشتے لطیف ہیں، جنات لطیف ہیں، نظر نہیں آتا. تو اللہ تو بالکل سب سے زیادہ اصل میں لطیف تو مادیت سے بالکل بڑی. فرشتے اور جنات میں بھی کچھ نہ کچھ ہے مخلوق بڑی صفات. اللہ تو لطیف ہے بالکل. اس لیے کہا کہ یہ نہیں کہ چھپا بیٹھا ہے، لطافت مانے، لطافت نظر نہیں آنے دیتی. اس لیے اللہ تعالیٰ لطیف ہے، آنکھیں اس کو نہیں پا سکتی. وہ آنکھوں کو اس لیے پاتا ہے کہ خبیر، اس کو تو ذرے ذرے کی خبر ہے، اس سے آنکھیں کیا چھپ سکتی. یہ دونوں باتوں کی دلیل جو بیان کر دی کہ آنکھیں نہیں اس کو پاتی کیونکہ وہ لطیف ہے، اور آنکھوں کو وہ اس لیے پاتا ہے، سارے جہان کی نگاہیں اس کے سامنے کہ وہ خبیر ہے، اپنی کائنات کے بارے میں ہر شے سے باخبر. اب دوسری آیت وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ. اس میں پتہ نہیں کیا پوچھنا. یہ جو ہے کہ ہم نے آپ پر کتاب اتاری قرآن مجید، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. اگر تو یہ ہے سارا مسئلہ کہ اس میں آ گیا کہ اس میں ہر شے کو کھول کر بیان کیا گیا، تو آپ یہ سن لیں قرآن مجید میں بھی اور احادیث میں بھی اور ساری دنیا کی زبانوں میں بھی نا، کل جب بولا جاتا ہے نا تو اس کے معنی وہ منطقی نہیں ہوتے کہ بس کوئی شے باہر نہیں رہی. ایسا کل نہیں ہوتا. وہ اللہ تعالیٰ کے لیے آتا کہ لا کل شیء قدیر بکل شیء، ورنہ وہ ماحول جو ہوتا ہے نا ارد گرد وہ بتاتا کہ یہ کس کل کی بات ہو رہی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کہتا کہ وہ قوم عاد میں چلی ہوا تو وہاں آتا تدمر کل شیء، وہ ہر شے کو تباہ کرتی چلی. اب سارا جہان تباہ ہو گیا، آسمان بھی قائم ہے، زمین بھی. لفظ وہاں کل شے کا. اسی لیے کہا گیا کہ وہ ملکہ سبا جو تھی بلقیس اوتیت من کل شے، اس کو ہر شے دی گئی تھی. تو لوگوں نے کہا کہ اس کو تو ذکر بھی نہیں ملا تھا. اور تو چھوڑے، مرد والا اعلیٰ تناسل بھی اس کے پاس نہیں تھا. کل شے کیا تھی اس کے پاس. تو اس طرح بہت جگہ آیا کل کل کل، مگر کل وہی ہوتا کہ جس کی بات ہو رہی نا وہ کل. حضور علیہ السلام بات کر رہے ہیں نماز کی، تو وہاں بعد میں کہہ دیا کہ آپ نے نماز کے بارے میں ہر شے بیان کر دی. تو ہر شے کا مطلب نماز کے بارے میں. تو یہ جو قرآن مجید میں بات ہوتی ہے نا، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کسی موقع پر بیان کرتا، جو قصہ وہاں آتا یا پیچھے بیان ہوا، اس کو کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ جو شے بھی بیان کرتا نا وہ تبیان ہوتی ہے، واضح کلیئر. زور تبیان پر ہے کہ جو بیان ہوتا نا قرآن میں کل شے جتنا بھی اس صورت میں آیا وہ مجمل نہیں، پیچیدہ نہیں کہ گول مولا سمجھ نہیں آتا. تفصیل کا معنی الگ الگ، تفصیل ڈیٹیل ہماری والی بات نہیں ہوتی، الگ الگ ڈسٹنکٹلی ہر شے الگ الگ.
ایک عالم تقریر کرتا وہ گڈ مڈ کرتا جاتا، باتیں پلے ہی کچھ نہیں پڑتا۔ ایک تفصیل ہے کہ جو کہہ رہا ہر شے الگ، جدا جدا سے پتہ چلتا کہ یہ مضمون ختم ہوا، یہ شروع ہوا، اور طبیان بھی بین سے ہی الگ کر دینا۔ اس لیے قرآن مجید کا یہ کمال ہے کہ وہ جو بات بیان کرتا نا، وہ سب کچھ جو بیان ہوا ہے وہ طبیان ہوگا، کلیئر ہوگا، تفصیل ہوگی، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہوگی۔ باقی پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے بارے میں اتنا جو واضح کلام اللہ اتارتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے وہ بیان کر دیا۔ وَہُدًى وَرَحْمَةٌ وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ قرآن پاک کے 3 نتیجے۔ پہلے تو یہ ہدن ہے، بصیرت افروز، کوئی آدمی اس کو پڑھے، سنے، غور کرے تو عقل کو روشنی نصیب ہوتی ہے، رہنمائی ملتی ہے۔ پہلے تو اطمینان حاصل ہو جائے گا کہ جو یہ بیان کر رہا یہ ٹھیک ہے۔ یہاں سے وہ بھی سمجھ میں آ جاتا جو کہا نا کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق۔ وہاں بھی کئی لوگوں نے پوچھا کہ یہ 2 باتیں کیوں آئی ہیں کہ ہدایت دے کر بھیجا اور دین حق، یہ کیا بات ہوئی؟ وہاں بھی یہی بات کہ جیسے میں نے کہا نا فقیر اور مسکین والی مثال، وہاں خدا سے مراد ہے عقیدوں کے متعلق آیتیں جن میں روشنی بخشنے والی بصیرت افروز دلیلیں بیان ہوئی ہیں، وہ حصہ خدا کا۔ اور جو پھر عملی پروگرام ہے، کرنا کیا ہے، پھر وہاں دین سے مراد ضابطہ ہے یا دین الحق، پہلے عقائد خدا پھر دین الحق، کہ واضح پروگرام بھی ہوتا کہ یہ ہے صحیح طریقہ جس پر تم نے چلنا۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن ہدایت ہے، بالکل جو اس کو پڑھے گا سمجھے گا اس کے لیے حق اور باطل بالکل واضح ہو جائے گا۔ پھر جب وہ عمل کرے گا اس پر تو کیا ہوگا؟ پھر رحمت، اس دنیا میں بھی رحمت ہوگا ثابت اس کے لیے، زندگی دنیا کی اس معاشرے کی بہت اعلیٰ خوشگوار عمدہ گزرے گی، کوئی بھوکا نہیں مرے گا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، اور آخرت بھی بہتر ہوگی، رحمت کا باعث بنے گا۔ وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ اور فرمایا یہ تو اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا، مگر یہ خوشخبری تو انہیں کے لیے ثابت ہوگا نا جو اس کے حکم مانیں گے، جو نہیں حکم مانیں گے ان کے لیے پھر عذاب کا باعث ہی بنے گا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا۔ جو برے ہیں ان کے لیے تباہی کا سبب بنے، نیک لوگوں کے لیے وہ خوشخبری کا سامان ہو جائے۔ تو اب کوئی بات ہے آپ کر رہے ہیں قریب آ جانا، نہیں اس طرح نہیں بات بنے، بات کرنی پڑے گی۔ بات جو ہے نا بے شک آپ کریں، کھول کر کریں قرآن مجید میں سے۔ اور ایک بات آپ کو بتائیں، حق جو ہے نا وہ پھر ماننا ہی پڑتا ہے۔ اب جب لوگوں نے کل کی باتیں کہیں تو مولانا مرزا خان رحمۃ اللہ نے خود لکھا کہ کئی مقامات پر کل بمانا اکثر آتا ہے، وہاں بعض ہی مراد لینا پڑتا ہے، زیادہ کے معنی میں وہ کل نہیں ہوتا، کیونکہ کل جیسا لوگ کہتے ہیں نا، اس سے انہوں نے آپ جان چھڑائی کہ اس طرح کا کل اگر ثابت کریں کہ اب اور ازل میں جو کچھ سب حضور جانتے تو اللہ کا اور آپ کا علم برابر ہو جائے گا۔ اور اس کو کہا انہوں نے کہ توبہ توبہ، اللہ کا علم جو ہے وہ 10 کروڑ سمندر سمجھیں، اور نبی علیہ السلام کا علم 1 قطرے کا بھی 10واں کروڑواں حصہ سمجھیں۔ اب 1 قطرے کا 10واں کروڑواں حصہ کو بن سکتا، مگر مثال دینے کی کہا اتنا سمجھیں، اور یہ بھی کہا کہ میں نے سمجھانے کے لیے کہہ دیا، ورنہ اتنا بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا علم محدود نہیں، حضور کا علم جتنا دی جائے اس کی کوئی حد آ جائے گی، متناہی اور غیر متناہی میں کیا نسبت ہو سکتی۔ اس لیے جب پھر کل پر لوگوں نے پکڑا، کل ہے تو پھر مانو کہ جو کچھ اللہ کے پلے ہے سارا، کہا توبہ توبہ، ہم اتنا ہی مانتے ہیں کہ جس دن سے دنیا بنائی ہے اس دن سے لے کر جنت دوزخ میں جانے تک، بعد میں جنتی دوزخی جو ہمیشہ میں وہ بھی نہیں ہم کہتے، دنیا بننے سے پہلے اللہ اور اس کی ساتھ کیا تھی وہ بھی نہیں کہتے، تو کل کیا رہا ہے۔ اس لیے ایسا کل جو ہے نا وہ سب کے لیے نقصان دہ ہے، کسی کو فائدہ نہیں دیتا۔ بہتر یہی ہے کہ مانا جائے کہ جو کچھ قرآن میں بیان ہوا وہ کل واضح۔ اب میں ہی بحث کروں کہ میرا وہاں یار بتاؤ کہ اسحاق ہے منشی کا بیٹا رڑے میں پیدا ہوا، وہاں پڑھے، کہاں تفصیل لکھی ہے؟ یہ مجلس ہوئی ہے، کہاں ذکر ہے قرآن مجید میں اس کا؟ کہ فلاں تاریخ کو وہاں اجلاس ہوگا، باتیں بنانے کا کیا؟ جی